سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کو کوئی دخل نہیں ہے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ ان پر یا تو متوجہ ہو جائیں یا ان کو کوئی سزا دے دیں، کیونکہ وہ ظلم بھی بڑا کر رہے ہیں، اور اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہ جس کو چاہیں بخش دیں اور جس کو چاہیں عذاب دیں، اور اللہ تو بڑے مغفرت کرنے والے، بڑے رحمت کرنے والے ہیں۔ ان دو آیات مبارکہ کا جو پس منظر اور شان نزول ہے، اس کے بارے میں 3 قسم کی روایات کتب احادیث میں اور تفسیر میں آتی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ جنگ احد میں جب جنگ کا پاسا پلٹا اور فتح جو تھی وہ شکست میں تبدیل ہوئی، تو اس موقع پر کفار کی کوشش یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوں اور آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دیں۔ کفار کے جتھے آتے تھے اور آپ پر حملہ آور ہوتے تھے، تو اس موقع پر انصاری صحابہ نے بہت جان نثاری سے کام لیا اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، جان کو جان نہیں سمجھا۔ ایک جاتا، آپ فرماتے کہ کون ان کو روکے گا، ایک بڑھتا اور جا کر شہید ہو جاتا، دوسرا جاتا، پھر تیسرا جاتا، 6 لوگ یکے بعد دیگرے ایسے شہید ہوتے رہے۔ اور کچھ صحابہ حضرت ابو طلحہ جو تھے وہ وہاں کھڑے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والے تیر ان سے اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کفار اس حد تک کامیاب ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ خود سر مبارک میں بھی زخم آ گیا، اور آپ کی جو دانت ہیں، یہ رباعی جو سامنے کے دانت ہوتے ہیں، ان میں سے 2 اوپر کے اور 2 نیچے کے، یہ دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ تو اس موقع پر آپ خون بھی صاف فرما رہے تھے اپنے جسم سے، اور ساتھ ہی یہ فرما رہے تھے کیف یفلح قوم فعلوا هذا بنبیہم وهو یدعوہم الی ربہم، کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے کہ جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، حالانکہ وہ نبی ان کو صرف اللہ کی دعوت دیتے ہیں، ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف یہی نقطہ اختلاف ہے اور یہی جو ہے جھگڑے کی وجہ ہے۔ تو پھر اس نبی کے ساتھ انہوں نے یہ کیا، یہ بات فرمائی۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یعنی گویا کہ مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، کیف یفلح، کیسے فلاح پائیں گے۔ بعض دفعہ اسے کہتے ہیں استفہام انکاری، آدمی بعض دفعہ ایک چیز سوال کے انداز میں کہتا ہے لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا۔ کسی بھی بات کو سن کر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، یعنی نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ آپ کے بات کا مقصود جو تھا وہ یہ تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ کامیاب ہوں، یہ بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں، یعنی جنگ احد میں جو بھی شریک تھے، حضرت ابو سفیان بھی تھے، صفوان ابن امیہ تھے، اور وحشی بن حرب، اور ہند بن جو ہے وہ عتبہ تھی، تو وہ ان کی بیوی، ان سب کے بارے میں آپ نے گویا کہ یہ کہا تھا کہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو مفسرین نے کہا کہ اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اور دوسری جو روایت اس کے پس منظر میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کے ساتھ بڑا بے دردی کا سلوک کیا تھا کفار نے۔ جو مسلمان شہید ہو گئے ان کے ناک کاٹ لیے اور ان کے کان کاٹے اور ان کے دیگر جسم کے جو اعضاء ہیں وہ کاٹے، اور بالخصوص حضرت حمزہ
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا تھے آپ کو، اور آپ کے ہم عمر بھی تھے اور دودھ شریک بھائی بھی تھے، دونوں نے ایک ہی جو ہے وہ دایا کا دودھ پیا تھا، تو ان کے ساتھ آپ کو بہت محبت تھی، اور وہ میدان جنگ میں لڑتے بھی بہت بے جگری سے تھے کہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر لڑا کرتے تھے۔ تو انہوں نے میدان بدر میں انہوں نے ہند بن عتبہ جو تھی حضرت ابو سفیان کی بیوی تھی، بعد میں مسلمان ہوئی رضی اللہ عنہا، ان کے والد اور بھائی کو مارا تھا۔ تو انہوں نے ایک غلام کو تیار کیا وحشی بن حرب کہ تم اگر حمزہ کو مار دو تو تمہیں آزادی مل جائے گی اور اتنا اتنا انعام ملے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کیا بات ہے، یہ تو اتنا مسئلہ نہیں۔ تو اس نے نیزے سے آپ کو شہید کیا، جبکہ آپ ایک وہ پتھر کی اوٹ میں بیٹھ گیا اور وہاں سے نیزہ مارا، آپ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد ہند نے آپ کا جو سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا، اس کو چبایا، اور بری طریقے سے جو لاش تھی اس کو بھی مسخ کیا، یعنی غصہ اس کا اس قدر اس کو تھا کہ اس نے اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کی۔ تو صحابہ کا یہ منظر، حمزہ کا یہ منظر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا اس بات کا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں جب تک ان لوگوں کے ایک حمزہ کے بدلے میں 70 بندے نہیں ماروں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور صحابہ نے یہ کہا کہ اب جب ہمارا ان کے ساتھ سامنا ہوگا لڑائی میں تو ہم بھی ان کے ساتھ وہ ان کا حشر کریں گے ان کی لاشوں کا کہ بس کچھ نہ پوچھو، عرب سارا یاد کرے گا کہ ایسا کسی نے حشر کیا ہے۔ بہت غصہ تھا، بہت جذبات وہ تھے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، لیس لک من الامر شیء، کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی متوجہ کرنا ہے اس چیز کی طرف کہ مسلمان کی جنگ اور مسلمان کے جو جہاد ہے، قتال فی سبیل اللہ ہے، یہ جذبات کے تابع نہیں ہونا چاہیے، یہ صرف اللہ کے حکم کے تابع ہونا چاہیے۔ جب جذبہ اس میں داخل ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اخلاص میں کمی آ گئی۔ اسی لیے واقعہ معروف ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کافر کو نیچے لٹایا اور اس کو مارنے لگے، اس نے چہرے پر تھوک دیا تو پیچھے ہٹ گئے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا کیا؟ تو آپ نے عین موقع پر آ کر مجھے جو ہے وہ قتل کرنے سے آپ پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا اصل میں پہلے جو میں تمہیں مارنا چاہ رہا تھا وہ تمہارے کفر کی وجہ سے تھا، اللہ کا حکم سمجھ کے مار رہا تھا، اب اس میں میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا، اس لیے میں نے کہا یہ عمل خالصتاً للہ نہیں رہے گا، بلکہ اس میں جذبات بھی داخل ہو گئے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے اس جانب متوجہ کرتی ہے کہ مسلمانوں کو اگر شکست ہوئی ہے تو یہ تو لڑائی کا ایک لازمی بات ہے، الحرب بیننا وبینہم سجال، کہ لڑائی تو ڈول کی طرح ہے، کبھی اس کے ہاتھ میں کبھی اس کے ہاتھ میں، تو اس میں تو اونچ نیچ چلتی رہتی ہے۔ تو لیکن مسلمانوں کو کسی بھی موقع پر اپنی جو شریعت کی حدود ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات، ان سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ اور یعنی اگر انہوں نے غلط کام کیا ہے، لاشوں کو مسخ کیا ہے، مسلح کیا ہے ان کا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب مسلمان بھی اس کے نتیجے میں غلط کام کرنے لگ جائیں، یہ اختیار کسی کو نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ کہنا کہ یہ قوم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی، یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑے واضح لفظوں میں یہ بات کہہ دی ہے، قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کا بھی جو ہے وہ شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ کے چچا سیدنا ابو طالب، خواجہ ابو طالب، وہ جب وقت نزا آیا، آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن عین آخری وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے، اور یہ کہتے ہوئے دنیا سے گئے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو میری قوم کہے گی کہ موت کی سختی سے ڈر گیا، یعنی ایسی کیفیت تھی۔ تو آپ بہت مغموم، بہت غمگین تھے۔ تو اس موقع پر اللہ نے آیات نازل فرمائی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے میرے محبوب، ہدایت میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں چاہوں تو حبشہ کے بلال کو ہدایت سے نواز دوں اور جنت میں آپ کی سواری پکڑوا کر پہلے جنت میں داخل کر دوں، اور نہ چاہوں تو آپ کے سگے چچا ابو لہب کو جہنم کا ایندھن بنا دوں، یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہاں بھی یہ فرمایا کہ جو کفار کے ساتھ کیا ہونا ہے، اور یہ مشرکین مکہ جو جنگ احد میں شریک تھے، ان سب کو تباہ ہونا ہے، جہنم کا ایندھن بننا ہے یا نہیں بننا، یہ میں جانتا ہوں، یہ میرے اختیار میں ہے۔
لیس لک من الامر شیء، آپ کو کوئی اس میں اختیار نہیں ہے، او یتوب علیہم، اللہ ان پر ہو سکتا ہے ان کی توبہ قبول کرے اور یہ مسلمان ہو جائیں، او یعذبہم، ہو سکتا ہے کچھ ان میں سے مسلمان نہ ہوں، وہ جو ہے جہنم کا ایندھن بنے، فإنہم ظالمون، کیونکہ ظالم تو یہ لوگ ہیں۔ اور پھر نتیجتاً ایسا ہوا کہ ابو سفیان وہ بھی مسلمان ہوئے، ہند بن عتبہ وہ بھی مسلمان ہوئی، اور وحشی بن حرب جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے قتل کیا تھا وہ بھی مسلمان۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ سارے لوگ مسلمان ہوئے، اور وحشی کو آپ نے بس یہ فرمایا تھا کہ بس میرے سامنے نہ آیا کرو، کیونکہ جب تم آتے ہو تو مجھے پھر اپنے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے، یاد آ جاتا ہے۔ لیکن مسلمان ہوئے اور آپ نے ان کا اسلام قبول کیا۔ اور پھر وحشی بن حرب نے بھی یہ کہا کہ میں نے کفر کی حالت میں ایسے شخص کو مارا ہے جو بہت بڑا مسلمان تھا اور بہت کام کا مسلمان تھا، اب میں جب تک جو ہے وہ کسی ایسے کو نہ ماروں کہ جو بڑا کافر ہے، اس وقت تک میرا بدلہ پورا نہیں ہوگا۔ تو پھر ایک موقع آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو مسیلمہ کذاب ایک شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس نے کہا میں نبی ہوں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا، خالد بن ولید کی جو ہے وہ قیادت میں لشکر بھیجا، اور مسیلمہ کذاب کا ایک قلعہ تھا اس کا جا کر محاصرہ کر لے۔ بہت مضبوط، بہت خون ریز جنگ ہوئی یہاں، 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، جن میں 700 صحابہ حافظ قرآن تھے، پورے قرآن کے حافظ تھے، اور 70 بدری صحابہ تھے اس جنگ میں۔ تو ختم نبوت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس بات کے تحفظ کے لیے اتنی بڑی قربانی لگی ہے۔ یعنی اسلامی تاریخ میں اتنا بڑا خون جو ہے کسی مسئلے پر نہیں بہا جتنا اس مسئلے پر بہا۔ تو اس موقع پر اس جنگ میں پھر وحشی بن حرب جو تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے مسیلمہ کذاب کو جا کر مارا تھا۔ تاریخ میں اس کی تفصیل آتی ہے، پورا نقشہ آتا ہے کہ کیسے گئے اور کیا کیا۔ بہرحال جا کر انہوں نے پھر اس کو مسیلمہ کذاب کو قتل کیا، اور جو تھی وہ ایک اور صحابیہ خاتون تھی، انہوں نے پھر اس کا سر کاٹا اور انہوں نے اس کو نیزے سے قتل کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو میں جانتا ہوں کہ وحشی مسلمان ہو جائیں گے، ابو سفیان مسلمان ہوں گے، اور سیدنا ابو سفیان جو تھے وہ بھی پھر انہوں نے بھی جو مسلمان ہوئے تو پھر بہت اچھے مسلمان ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف وہ اوپر سے مسلمان ہوئے، نعوذ باللہ، وہ ایسے لوگ نہیں تھے۔ وہ لوگ جو کچھ کرتے تھے پھر اندر باہر سے ایک جیسے ہو کے کرتے تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو پھر بہت اچھے۔ ایک موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں موجود یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ابو سفیان، کیونکہ یہ لوگ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے۔ صحابہ کے یہاں 3 طرح کے سٹیٹس تھے، درجے تھے۔ سب سے پہلا درجہ تھا بدریین کا، جو جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ تھا بیعت رضوان والوں کا، جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ اور پھر تیسرا درجہ آتا ہے فتح مکہ والوں کا، جو اس کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ تو یہ جو تیسرا درجہ ہے صحابہ کے اندر 3rd کلاس ہے۔ صحابہ میں ویسے عام ایک صحابی جو ہے وہ امت کے غوث، قطب، ولی، ابدال سب اس کے پاؤں کی گرد بھی نہیں ہے، لیکن صحابہ کے آپس میں بہرحال درجات ہیں۔ تو یہ ابو سفیان وغیرہ جو تھے یہ تیسرے درجے میں تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب یہ تھی کہ جو مجلس ہوتی تھی ان کی بیٹھتے تھے، اس میں صحابہ کے فرق مراتب کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ تو اگر کوئی بدری صحابی آ جاتا تھا تو پھر دوسروں کو کہتے تھے آپ پیچھے ہٹو، اس کو آگے جگہ دو۔ تو ایک دو موقع پہ ایسا ہوا کہ یہ حضرات مجلس میں بیٹھے تھے تو صحابہ اوپر سے آتے گئے، عمر ان کو پیچھے کرتے گئے حتیٰ کہ جوتوں پر پہنچ گئے، یعنی بالکل آخر میں اینڈ، جو صف نعال کہتے ہیں اس کو۔ تو ابو سفیان کو اس بات کا بڑا وہ ہوا کہ ہم لوگ مکہ کے سردار اور یہ اور وہ، اور انہوں نے عمر کو شاید کچھ کہا یا عمر نے خود ہی محسوس کیا، تو فرمایا کہ یہ تو ہوگا، یعنی آپ لوگ فتح مکہ پہ جا کے مسلمان ہوئے اور یہ بیچارے جو تھے وہ تو کتنے انہوں نے قربانیاں اسلام کے لیے کی ہیں، تو ان کو اور آپ کے درجے برابر تو نہیں ہو سکتے۔ تو ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی برابری کی صورت ہے کہ دنیا میں، چلو یہ تو ہم سے کچھ چوک ہو گئی، اتنے سال پیچھے رہ گئے ہم، اب بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو عمر نے شام کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی شام کا محاذ جاری ہے، وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر اپنی جان جو ہے اللہ کے راہ میں لگا دو، تو اس سے امید ہے کہ چلو کچھ دال دلیا ہو جائے گا، برابری ہو جائے گی۔ تو پھر وہ وہاں سے نکلے
اور نکلے اور پھر شام کے محاذ میں جا کر جنگوں میں شریک ہوئے. جنگ یرموک میں اور بڑی بڑی جو جنگیں اس موقع پر ہوئی ہیں ان سب میں شریک ہوئے. اور انہی جنگوں میں ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہوئے فتح مکہ پر، وہ بھی مسلمان ہوئے. تو وہ جنگ یرموک میں بہت جو ہے وہ بے جگری سے لڑے، بڑی بہادری اور شجاعت کے ساتھ. اور جب وہ شہید ہو کر نیچے گرے ہیں تو ابو سفیان نے ان کا سر جو تھا وہ یہاں اپنی گود پر رکھا ہوا تھا. اور پھر ساتھ ہی کہا کہ خطاب کے بیٹے کو بتا دو کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا ہے، کہ ہم نے راہ خدا میں اپنی جان کو جان نہیں سمجھا. تو یہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک اللہ نے مقام دیا ہے، آج ہم ان کا نام سن کر ایک اپنے دل میں ایک جوش محسوس کرتے ہیں، ولولہ محسوس کرتے ہیں. اس کے پیچھے ان کی یہ قربانیاں ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ جانتے ہیں. اب یہ وہی لوگ ہیں جو سارے جنگ احد میں کافروں کی صف میں تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے. فرمایا کہ اگر ان سب کے ساتھ تم یہ کرو گے کہ سب جہنم میں چلے جائیں گے تو بعد میں اسلام کی اتنی بڑی خدمتیں کون کرے گا. اس لیے فرمایا لیس لک من الامر شیء، آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ان کو کیا کرنا ہے. یہ تو اللہ فیصلہ کریں گے کہ ان کو معاف کرنا ہے یا ان کو جہنم میں ڈالنا ہے. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض. فرمایا کہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے زمین و آسمان کا سارا نظام ہے. یغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، جس کو چاہیں گے عذاب سے گزاریں گے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑے ہی بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.